السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر صاحب۔ پہلے دن سے جب سے ٹرمپ نے صدارتی عہدہ سنبھالا ہے، آپ مسلسل ان پہ تنقید کے رشتہ چلاتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ٹیرف لگایا، آپ نے کہا کہ دنیا بھر میں ہنگامہ مچانے کے بعد آپ نے ان پہ طنز کیا کہ دیکھو کہ وہ گولف کھیل رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ہی از اے ویژنری لیڈر۔ آپ جیسے ان پہ تنقید کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ امریکہ چلے جائیں اور وہاں یہ باتیں کریں جو آپ یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں، آپ وہاں گرفتار ہو جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ ایسا وہ تو ہو۔ خیر میں ویسے ہی ہو جاتا کیونکہ میں گورا امریکی نہیں ہوں۔ نہیں، وہ بات یہ ہے 90 دن کے لیے انہوں نے ٹیرف ختم کر دیا۔ اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے ان پہ تنقید کرنے کا۔ اب اجازت ہی از اے ویژنری لیڈر۔ ہاں، ان کا ویژن ہے، اور وہ ہے امریکہ کو ہی نہیں بلکہ دنیا کی اکانومی کو تباہ کرنا۔ اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ویژنری لیڈر۔ یار تم مجھے ایک بات بتاؤ ذرا، آپ ذرا بالکل ٹھنڈے دل سے سوچو۔ فرض کرو تم پاکستان کے ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہو، جس کا جو کاروبار ہے اس کا بہت کنیکشن ہے امریکہ کے ساتھ۔ آج تم جب بیٹھے ہوئے ہو تو تمہیں کیا پالیسی بنانی چاہیے کہ آج سے 4 دن پہلے اس نے پاکستان سے گئی ہوئی مصنوعات پر یہ کہہ دیا تھا کہ جی اتنا ٹیکس، میں نے اس کے حساب سے بیٹھ کے کوئی پلاننگ کر رکھی ہوگی۔ کل انہوں نے کہا کہ جی 90 دن کی چھٹی، اب پتہ یہ چلے کہ یہ 90 دن گزرے تو وہ پہلے تو 29 تھا شاید، پاکستان 29 تھا، تو وہ پتہ چلے کہ وہ اس نے 60 کر دیے، تو میں کیا پلاننگ کروں؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو۔ نہیں وہ خدشات تو ختم ہو گئے نا کہ جو ساری مارکیٹ کریش کی دنیا کی پازڈ 90 دنوں کے لیے معطل۔ ہاں تو وہ سمجھے نا معاملے کی نزاکت کو۔ معطل میں اچھا، بہرحال اس کے باوجود پاکستان تو ایک چھوٹا پلیئر ہے، ٹھیک۔ اب مثال کے طور پر ابھی تہوار آ رہا ہے ایسٹر، وہاں تو یہ پتہ ہے کہ یہ جو اپنا وہ جو کیپ اس نے پہنی ہوتی ہے اور جس پہ میک امریکہ گریٹ اگین، اگر اس کو کبھی اتار کے دیکھو تو اس کیپ کے نیچے میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے۔ وہ چل بھی رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ اب یہ ایسٹر کے ذہن میں رکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے آرڈر بک کیے ہوں گے، وہ دیکھ کر یہ جو آن لائن آرڈر کرتے ہیں۔ اب امیزون والے چیخ رہے ہیں، فرض کرو کہ تم نے یوں بکلیٹ دیکھی تھی، تم نے کہا یہ ہوم ڈیلیوری میں یہ چیز مجھے لیٹ سے $20 کی پڑے گی، تم نے فوراً اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر بھیجا اور یہ آرڈر کر دیا۔ اب آج جو ہے اگر یہ 120%، کل جو اس نے پاز کیا تو چین پہ کہا کہ اچھا جی ہن 125%، اور اس سے پہلے اس نے جو زبان استعمال کی اور جو الفاظ استعمال کیے وہ کوئی بھی مہذب شخص استعمال نہیں کرتا کہ باقی ساری دنیا تو میرے ساتھ یوں کر رہی ہے۔ باقاعدہ ان کی خدا نخواستہ میں دیکھ رہا تھا کہ نقلیں اتاری ہیں، نہ صرف نقلیں اتاری بلکہ اس نے یہ کہا پوری دنیا کو، اپنے اتحادیوں کو، نیٹو کے یار تم ممبر ہو، کل کو خدا نخواستہ اللہ معاف کرے اگر امریکہ پر حملہ ہو جائے، دیکھو نا جب 9/11 ہوا تھا تو آرٹیکل 5 انووک ہوا نا، کیا قندھار میں کینیڈا کی فوجیں موجود نہیں تھیں؟ نہیں، پورا نیٹو رہا وہاں۔ کیا برطانیہ نے سب سے جو مشکل علاقے تھے افغانستان میں وہاں پر ان کے فوجی تعینات نہیں تھے؟ بالکل کیا کینیڈا جو ہے اس کے فوجی تھے کئی یورپی ملکوں کے، ایک بات تو رومانیہ، کئی دیگر ملک۔ ان لوگوں کو اتنا سب کچھ کر رہے ہو، یہ تو ایک طرف ہوگی نا بات۔ دوسری بات یہ ہے جو اس سے بھی زیادہ، فرض کرو میں تمہیں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، میں ذاتی طور پر میں امریکی معاشرے کو اس طرح کا ایک برا معاشرہ نہیں سمجھتا جیسے ہمارے پاکستانیوں کی اکثریت سمجھتی ہے۔ کم از کم میرے اپنے تجربے کے مطابق، میں بارہا امریکہ گیا ہوں، وہاں پڑھا بھی ہوں، مجھے وہ زیادہ تر جو ہے امریکی، خاص طور پر نیو یارک کے لوگ، وہ تو اپنے لاہوریوں کی طرح کھلے ڈولے لگتے ہیں، کلچر کا ڈفرنس کا فرق، ٹھیک۔ لیکن
बहरहाल ये बात कहते हुए भी ये बात इंतहाई दुखी दिल के साथ तस्लीम करनी पड़ती है कि बिलाखिर वो एक नस्ल परस्त मुआशरा है। फर्ज करो अगर ओबामा जो है उसने बुध की सुबह 9:37 पर ये ट्वीट किया होता, बी कूल, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय, ये हिंट है अपने दोस्तों को, उन्होंने एकदम से जो है वो क्रैश हुई स्टॉक मार्केट, उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी। उसके एग्जैक्ट 15 मिनट बाद ये ऐलान करता है। नो टैरिफ। इससे बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है? इससे बड़ी कोई इनसाइड ट्रेडिंग हो सकती है? तो सही, राइट। इससे बड़ी कोई बेईमानी हो सकती है? और ये बात मैं नहीं कह रहा, मिसाल के तौर पर अमेरिका का ही हाउस ऑफ रिपब्लिक का एक रुकन है माइक लेवन, उसने ये लिखा है कि ट्रम्प पोस्ट दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय। उसके बाद फिर ये कि कुछ देर बाद टैरिफ के मामले में लेट जाता है, सिवाय चीन के। इसने तो ये खैर नहीं लिखा, कहता है मार्केट यूं उठती है। लेकिन इससे पहले जो क्रैश हुआ था तो उसमें मतवसत तबके का जो इन्वेस्टर था या वो जो पेंशनर थे वो उन सब ने तो ट्रिलियन तो मार्केट से निकल गए। अच्छा, अब ये वाली बात करके कि बी कूल एंड दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय, आप कह रहे हैं कि ये जो ट्वीट है ट्रम्प का, इसने मैनिपुलेट किया है? इनसाइड ट्रेडिंग है ये, और क्या होती है? और उसका सबूत है कि ये रात को जब ये अपने घर में मौजूद था तो इसने कहा कि ये मेरे दोस्त से मिले, को एक का नाम पता नहीं क्या, जोशवा था, कहता है इसने आज $2.5 मिलियन कमाए हैं स्टॉक्स के जरिए। खुद कहता है मैं 2 बिलियन पता नहीं कहता कमाता है। वो तो खैर वो कह रहा है ना कि मैं सदारदी, उसी दिन की बात कर रहा है, एक दिन में। हाँ, वो जोशवा और एक ने पता नहीं कितने, कोई 6-7 मिलियन से भी ज्यादा। अब मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर ओबामा होता, कमला हारिस होती, हिलरी क्लिंटन होती, आप यकीन माने इस वक्त बाकायदा संजीदगी से वहां पर इसके खिलाफ इसको इम्पीच करने की बात हो रही होती। लेकिन वो इसलिए लोग अभी रुके हुए हैं, क्यों? इसलिए कि इसको पहले जो सजा हुई तो उसका रिएक्शन उसी तरह हुआ जैसे यहाँ पे इद्दत की सजा का हुआ। हाँ, हाँ। अच्छा, उसके बाद इत्तेफाक से इस पर भी कातलाना हमला हो चुका है। हाँ। और वो ये नहीं चाहते कि ये इस स्टेज पर विक्टिम बने कि जी अभी तो आए था 90 दिनों में, तो खामोश हैं। आप कह रहे हैं कि इम्पीचमेंट का खदशा रहेगा इस सब के बाद? मैं ये समझता हूं कि इस तरह ये उसने एक पहला केस बना चुका है। असल जो बात है, उस अमेरिकन सोसाइटी को ये तो वो समझा चुका है कि मैं ही तुम लोगों का अलमबरदार हूं जो कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएगा। सर कैसे ग्रेट हुआ ना? नहीं ग्रेट हुआ ना, उसके कुछ दोस्त ग्रेट हुए। उससे पहले वो दोस्त जिन्होंने इनके लिए खुल के पैसा लगाया था, वो सब जो है वो बिलियंस, ये जो क्रैश हुआ है इसमें लूज कर चुके हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो ये हमारा तो खैर गरीब मुल्क है, हमारे ऊपर क्या एहसान उसका होना, ये जो वो ड्रामा लगा रखा है कि मैंने इनका टैरिफ ऑफ कर दिया, तो उसमें एक बात पता है कि अमेरिका में एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं ट्रेजरी बॉन्ड्स। ये हमारे आम लोगों को समझाने की बात है। बहुत सारे जो मुल्क होते हैं जैसे जर्मनी है, जापान है, ये उसको खरीद लेते हैं, जैसे टी बॉन्ड्स होते हैं कि हुकूमत से ये खरीद लिया क्योंकि इसका एक माकूल मुनाफा होता है। तो उन सब ने ये फैसला कर लिया था, जापान, जर्मनी वगैरह ने, कि जनाब हमने जो अमेरिकी बॉन्ड्स खरीद रखे हैं वो हम कैश करवा लेते हैं, क्योंकि जब अगर उसने हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया तो हम क्यों इसकी इकोनॉमी को सहारा दें। ओह अच्छा। तो अपनी तरफ से ये जो बड़ा दिल दिखा रहा है ना, ये चालाकी मार रहा है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही दुनिया पे तरस नहीं खा रहा दूसरे यार, ये बिल्कुल ऐसे ही है। फर्ज करो
آسان ترین زبان میں کہ میں نے تم جس بینک میں کام کرتے ہو اس کی جو شاخ ہے ہمارے دفتر کے قریب، میں نے اپنے گھر کے قریبی بینک سے پیسے نکلوا کر جو میری سیونگ تھی میں نے تمہاری خاطر وہاں جمع کروا دی، تمہاری کارروائی پڑ گئی. اور میں اس کو واپس نکال رہا ہوں اگر آپ سے میری ناراضگی ہو جاتی ہے تو. میں کہا اچھا جی یہ گل ہے، میں تمہارا سب سے بڑا اکاؤنٹ دے رہا ہوں جی اسلام. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 90% اور میں واپس لیا باقاعدہ ہے، تمہارے سینئر لوگوں 90 تک دنوں کے یہ لیے واپس کنوے کروں کہ جی میں یہ پیسے واپس نکال رہا ہوں اس لیے کہ عدنان کر رہی ہے میرے ساتھ ٹھیک نہیں. گولڈ پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے لیے واپس لیا یہ انڈر پریشر لیے. انڈر پریشر نہیں ہے، لیکن وہ یعنی پریٹینڈ ایسے کر رہا ہے کہ جی بس میرا تو واحد ایک ہی دشمن ہے وہ، چونکہ چینیوں نے کہا کہ بھائی جو مرضی کر لو ہم تو نہیں جھکیں گے. انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں اور کٹ لگاتا ہوں، لو جی 125% کر دو، کر لو جی. چین اس کو سہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، یعنی یقیناً لانگ ٹرم اس کا بھی، لیکن اس طرح بابو یہ جو اس طرح جو رہے گیا رگمرول ہم طے نہیں کر پائیں گے. اب کل صبح اٹھ کے وہ کوئی اور ٹویٹ کر دے، کچھ اور فیصلہ کر لے، پھر اس طرح کے سڈن اور اچانک غیر متوقع فیصلے کیا امریکی صدور کی روایت رہی ہے؟ ابھی تک تو نہیں رہے. اسی لیے تو یہ ہٹ کے آیا ہے، ہٹ کے بدن تو اسی لیے ہو رہا ہے. پوری دنیا میں کیوس کیوں آ رہا ہے؟ کیوس اسی لیے آ رہا ہے. اب اسی بات کو ذہن میں رکھو، اسی موڈ کو ذہن میں رکھو. میں زیادہ چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ابھی میں تمہیں سمجھا نہیں پاؤں گا. ہفتے کے دن طویل عرصے کے بعد امریکہ اور ایران کے مابین باقاعدہ براہ راست یا بالواسطہ باقاعدہ تو ہوں گے نا کم از کم مذاکرات عمان میں ہونے جا رہے ہیں جو کہ بہت عرصے بعد باقاعدہ ہوں گے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، آخر نمائندے تو وہاں ایک جگہ پہ ہوں گے نا. اب یہ بات مذاق کے رہا، یعنی یہ دیکھو کہ کتنا مذاق ہو گیا. اب یہ کتنا سیریس ایشو ہے کہ ایران کے ایک طرف یہ 2 ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہے وہ خلیج میں بھیج چکا ہے ایران کے قریب. ڈیگو گارشیا میں اس کے حملہ آور طیارے جو ہے وہ موجود ہیں فل ٹھیک ہے. ساتھ ہی ابھی 2-3 دن پہلے جو اسرائیلی وزیر اعظم گیا ہوا تھا اس کی موجودگی میں اس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو یہ ٹھیک کر دے گا اور ہم اس کی حمایت کریں. مطلب کہ ہے میرا گنڈا نیتن یاہو سنبھال لے گا. کیونکہ غزہ پہ تو اب آوازیں آنا بھی بند ہو گئی نا، خبریں بھی تم دیکھو غائب ہو گئی. ہاں ہمارے اسلام آباد میں آج ایک بہت بڑا جلوس نکلا ہوا تھا جس میں علماء کرام نے کہا کہ یہ فرض ہے ہر مسلمان حکمران پہ، ہر مسلمان ملک پہ بھی، کہ وہ جا کے وہاں تو خود چلے جاتے. آپ نے سنا تو نہیں جی، ایسا نہ کریں. بات ٹھیک ہے، خبریں اور بابا جامعہ ازہر والا بندہ جو ہے وہ نہیں جا سکتا، ان تو نیڑے ہوتا وہ تو ادھر، تو میں کیسے جاؤں غزہ؟ سمجھ گئے یا نہیں؟ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، اس میں ہم کیا پڑھیں. لیکن اس کے رویے کی وجہ سے کیا ہوا ہے، ایران میں باقاعدہ بحث ہو رہی ہے کہ آپ یہ مذاکرات کا آغاز ہوتے ہی آپ ٹرمپ صاحب کو کہیں، یہ سنجیدگی کی بات کر رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ یہ تم نے اور میں نے تھڑے میں بیٹھ کے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو ایسے ہی ہم نے لگانی شروع کر دی. بھائی صاحب یہ باقاعدہ مضامین لکھے گئے ہیں. کس بات پہ؟ ایران میں. کیا بات کیا ہے، کس پہ لکھے گئے؟ اس میں یہ کہا گیا کہ جی اس میں اتنا گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو پہلے ہی نیوکلیر یہ جو این پی ٹی، جیسے پاکستان نے تو دستخط نہیں کیے ہوئے این پی ٹی نا، مثلا ہماری ایٹمی جو ہمارے اثاثے ہیں ان کا کوئی انٹرنیشنل مانیٹرنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم سگنیٹری نہیں ہیں این پی ٹی کے. ایران نے نان پرولیفریشن ٹریٹی پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، اس کا ایٹمی پروگرام جو ہے مانیٹر ہو سکتا ہے، اس کو آپ مانیٹر کر سکتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ کمیٹڈ ہے کہ جناب آپ جب چاہیں آ کر تو مانیٹر کریں، اس کو مانیٹر کریں. سیکنڈلی وہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ ایٹم بم کا استعمال جو ہے یہ جائز نہیں ہے، غیر شرعی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر ہم یہ بتائیں کہ بھائی جس طرح مرضی چیک کر لو، ہمارا تو ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے.
انہوں نے کہا کہ ساتھ میں یہ کریں اور ساتھ میں یہ کریں. تمہیں پتہ ہے نا کہ امریکہ نے بہت سارے 1979 سے ایران کے وہی جو یہ بانڈز وغیرہ اور وہاں جمع ہوئی رقم، جیسے افغانستان کے وہاں پہ پیسے ڈالرز ہیں. بھائی ایک منٹ مکالے اس کو. اچھا انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہم اس میں سے آدھا حصہ کو $4 ارب کے قریب ہم امریکہ میں انویسٹ کر دیتے ہیں، آپ سے اسلحہ خرید لیں گے. اور دوسرا یہ آفر کریں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ تہران شہر میں نا ٹرمپ ٹاور ہوٹل بنا لیں. واہ. تو گل مکاؤ تو اگے بدو. اچھا اب ایران جو ہے، ایران از نون فار اٹس بازار. وہاں پہ بازار ہمیشہ، جس کو ہم مارکیٹ کہتے ہیں نا انگریزی میں، جس کو بازار کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ حکومتیں بناتا اور بگاڑتا رہا ہے. واہ. اچھا. ڈاکٹر مصدق کا تختہ جو ہے وہ اس لیے کہ اینٹی بازار ہو گیا تھا. بازار اتنا امپورٹنٹ ہے وہاں پہ. وہاں پہ بازار اتنا امپورٹنٹ ہے. ٹرمپ تو یہ بازاری سوچ، یہ کاروباری سوچ. اب کیا واقعی ایرانینز ٹرمپ کو اس بات پہ لے بھی آئیں گے یا نہیں؟ اچھا تو پھر یہ ہے کہ وہ جو خواب لے کر آیا تھا کہ جی میں ایٹمی پروگرام اور ایران میں صدیاں کر دیں گا، ادھر تو مکمکا ہو کئی خواب ٹرمپ صاحب کے ٹوٹتے بھی نظر آ رہے ہیں کچھ دنوں میں. ابھی تو 100 دن کے نہیں ہوئے. ایک وقفہ لیتے ہیں جی. ٹرمپ تو ہمارے شو کا حصہ رہیں گے ہمیشہ جی، جب تک ہیں. اب کیا کریں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب وہاں ٹرمپ نے تھرتھلی پائی ہے، وہ تو پوری دنیا چ پائی ہے. یہاں عمران خان صاحب جیل میں ہیں، لیکن پھر بھی ہر طرف انہی کا نام ہے. انہی سے لوگ امیدیں باندھے بیٹھے کہ آج کیڑی خبر آئے گی. آج کی خبر یہ ہے کہ جمعرات کا دن تھا، ملاقات کا دن تھا کہ لیگل ٹیم مل سکتی ہے، باقی لوگ مل سکتے ہیں. تو کسی کو ملنے نہیں دیا گیا. آج بھی بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. آج احتیاطاً، بلکہ علیمہ بی بی چونکہ ان کی ملاقات نہیں منگل کے دن ہوئی تھی، انہوں نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ سے رجوع کیا اور یہ کہا کہ وہ ملاقات کا حکم دیں. تو عدالت نے حکم میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلی بھی ایسی درخواست منظور کر چکی ہے. بہن کی بھائی سے جیل ملاقات کرانا جیل مینول بھی ہے. بعد ازاں عدالت کا آرڈر وکلاء نے وصول کر لیا، جس کے بعد وکلاء ٹیم اور علیمہ بی بی عدالتی آرڈر کے ساتھ اڈیالہ جیل روانہ ہو گئی. اس روانگی کے باوجود بھی لیکن کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. اور بہرحال یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی بھی سین آدمی جو ہے وہ مطلب کہ کیا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ابھی تک. تمہارا ویسے اپنا کیا خیال ہے کہ حکومت کیوں ضد پہ آ گئی ہے کہ ان سے لوگوں کو نہیں ملنے دینا؟ حکومت کے تو خیر اختیار میں بھی نہیں ہے. وہ تو آپ بھی کئی دفعہ اڈیالہ جیل کو پنجاب حکومتی بندوبست چلے. مجھے لگتا ہے کہ جو ڈاکٹرز مل کے گئے ہیں نا سر، اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے، وہ عید مبارک، اور اس میں بڑے کیا نام ہے، شگفتہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو کچھ لوگ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو ریسکیو کرنا، ان کی شبانہ روز محنت لگتا ہے کامیاب ہو رہی ہے سر. کیونکہ یہاں پہ ایک بات مجھے جو اپنے طور پر پتہ لگی کہ جو ڈاکٹرز ملے تھے یا جو امریکہ سے لوگ آئے تھے ملے تھے، وہ پھر گئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے. نہیں وہ تو کل عمران خان صاحب نے خود اس کی تصدیق کر دی نا. دو ہاں، پہلے وہ سارے لوگ ملے ہیں، 5 ہاں، پھر 2 لوگ انہی میں سے 2 لوگ اگلے دن پھر ملے ہیں. یا میں اس کو چیک کر چکا ہوں. بہرحال میں تو بھی جو بات پبلکلی جہاں تک مجھے ذمہ دار رہا تو وہ یہ کہ کل خان صاحب نے 2 ڈاکٹر سے ملنے کی تصدیق کی. ٹھیک ہو گئی بات. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نہیں دوسری ملاقات ہے وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو، چونکہ میں پہلی کے بارے میں شور نہیں ہوں. میں خدا نخواستہ آپ کی اطلاع تبدیلی تو ہے نا. او بابو، میں آپ کی اطلاع کو کوشچن نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک 5 کی ہوئی، ایک 2 کی ہوئی، اس میں اس کے بارے میں آپ کے علاوہ کسی اور سورس سے اس کو ری چیک کیا جا سکتا، میں اس کو ری چیک کروں، لیکن مجھے 2 کا لیکن کچھ بیہیویئر میں فرق نظر آ رہا ہے. دیکھو وہ بیہیویئر پہ فرق تو نظر آ رہا ہے کہ منگل کے روز جو لوگ ملے تھے، جیسے کل ہم نے اندر کی جو باتیں آپ کو بتائی تھی،
تو اس میں ان سے جب یہ کہا گیا کہ جی یہ اعظم سواتی صاحب باہر آ کے کہہ رہے ہیں کہ اس سے تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ تو جیسے مذاکرات پر آمادہ ہیں، تو انہوں نے انکار نہیں کیا. نہیں، اس میں دیکھو اصل الفاظ پہ غور کرو. انہوں نے یہ فرمایا کہ اعظم سواتی کو دراصل بات نہیں کرنا تھی، مطلب اعظم سواتی از ناٹ ویری آرٹیکولیٹ، لیکن بہرحال مذاکرات تو کرنے ہوتے ہیں اور ان سے کرنے ہیں جن کے پاس قوت اور اختیار ہے. مقصد یہ کہ وہ اب ان کی دانش میں یا میری دانش میں جو افراد اپنے تئیں اعظم سواتی کے خلاف کہ جی ہمارا تو مزاحمت کا جو بیانیہ ہے اس کو خراب کر رہا ہے اعظم سواتی، اس کا مقصد تو یہ ہوگا نا، جو بھی ملتا ہے وہ اپنی کہانی ڈالتا ہے نا، سیدھی سی بات ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اعظم سواتی کو دراصل اپنا مافی الضمیر اچھے طریقے سے بیان کرنا نہیں آیا. سو کلیئر ہو گیا کہ جو بھی اعظم سواتی نے بات کی ہے وہ ان کی اپروول سے کی. ہاں لیکن اعظم سواتی بات کر رہے ہیں، یہاں جو اہم بات ہے جس کو ہم اگنور کرے جا رہے ہیں، اعظم سواتی بات کر رہے ہیں دسمبر 2022 میں جو انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کا ذکر کیا، یہ ہے دسمبر 2022 کی یہ بات. تو یار پرسوں کی بات ہے نا جو انہوں نے اب کہا ہے، پھر اعظم سواتی کو ڈیپینڈ کیا انہوں نے دسمبر 2022 کی بات کو تصدیق کی ہے. اعظم سواتی یہ 2023 کا اس بیچ میں 2023 کا سال گزرا، 12 مہینے وہ گزرے، 24 کے 12 مہینے گزرے، اور آپ گواہ ہیں کہ ان 24 مہینوں میں دو دفعہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ وایا پشاور ایک بات چیت اور معاملات کو سیٹلمنٹ کی جانب لے جانے کی طرف. اب یہ بات اگر عمران خان سے پوچھی جائے کہ جی وایا پشاور آپ نے 2 دفعہ انگیجمنٹ کی کوشش کی اور وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچی، نہیں تو وہ پشاور والے بھی تو ہمت نہیں ہارے ہیں، وہ بھی تو ملے ہیں نا. ان کی موجودگی میں ہی وہ خاتون رضیہ سلطانہ کو دیکھ کر بہت دل ملائے تھے کہ یہ کون ہے. تو پھر بتایا گیا کہ نہیں جی یہ پرانی کارکن ہے، کوئی ایسی بات نہیں. سر اگر تھانے ایف آئی آر ہو جائے، کس بات؟ تھانے پہ ویسے ایف آئی آر ہو جائے، ڈی ایس پی آپ کا جاننے والا آ جائے، آئی جی آپ کا جاننے والا آ جائے، تو آپ ایس ایچ او کو بائی پاس کر کے ڈی ایس پی اور آئی جی تک چلے گئے نا. آئی جی صاحب ہی وہ ایف آئی آر نہیں ڈراپ کرا سکتے جب تک تفتیشی تھے ایس ایچ او کنسرن. میری یہ پرسنل فیلنگز ہیں، اعظم سواتی والی بھی انکلوڈ کر لیں، 2 جو ہمیں پتہ ہیں اس کو بھی شامل کر لیں، 3 ہوگی ملاقاتیں. 3 ان 3 میں جو بائی پاس کیا گیا ہے، دیکھو گالاں کھان نو ایس ایچ او جو صلح دا ٹائم آوے تو تسی آئی جی صاحب میں ڈال جاؤ. ہیلو، یہ میری فیل ہے. چلیں آپ کی ہو، لیکن میرا اپنا یہ بھی خیال ہے کہ جن کے پاس اس وقت اقتدار ہے وہ ان لوگوں کو ملاقات میں روک رہے ہیں جن کا خیال ہے، جو ان کی دانش میں تحریک انصاف کے قائد سے مل کر انہیں بھڑکاتے ہیں، ان کے خیال میں. نہیں، اعظم سواتی صاحب یہ دیکھیں اب آگے نئی ڈیولپمنٹ نا، ہم اس پہ چلتے ہیں. ابھی اعظم سواتی صاحب بیٹھے ہیں ندیم ملک صاحب کے ساتھ، اس پہ وہ ایک اور اب حوالہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ندیم ملک صاحب نے کیا ہونا تھا کہ تو ملے ہیں 2022 گزر گئے 28-29 مہینے. انہوں نے کہا کہ بانی نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ دوبارہ ملو. تو ابھی جب میں تمہیں یہی کہہ رہا تھا تو تم مجھے لے گئے تھے پیچھے. میں نے تو اعظم سواتی صاحب سے بات نہیں 2000 ہاں آپ نے نہیں کی. ٹھیک ہے یو آر رائٹ میرے پیارے، میں تو ویڈیو کا حوالہ دے رہا تھا. آپ ویڈیو کا حوالہ دے رہے تھے، لیکن میں تو آپ کو یہی کہہ رہا تھا. میں نے تو آپ کو پرسوں کی ملاقات کا کہہ رہا ہوں. پرسوں انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی کو اپنا مافی الضمیر بیان کرنا نہیں آتا. بات تو ہمیں کرنی ہے، مذاکرات تو کرنے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کرنے ہیں تو دوسری بات ایک اور ہے. انہوں نے عارف الوی صاحب کا بھی کہا، آپ جیسے لوگ، عارف الوی صاحب تسی بھی آؤ. عارف الوی صاحب بھی سنا ہے کہ کل ان کا نیو یارک میں انہوں نے اجلاس سے خطاب کرنا ہے. امریکہ میں بہت سارے لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ ذرا کچھ خطاب اس طرح کا فرمائیے جیسے بدھ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہ ملاقات کرنے جا رہا ہوں. ادھر
یا ادھر؟ اتھی ہوئی ملاقات ساڈا بڑا تے تھی ہے نا سر. بدھ کے دن یعنی عارف الوی صاحب جو ہیں وہ ملیں گے. ہاں نہیں ہاں. عارف الوی صاحب اعظم سواتی اعظم سواتی صاحب. اعظم سواتی صاحب بدھ کے دن یہاں ملاقات کریں گے ان سے جن سے عمران خان صاحب ملاقات لیکن کے یہاں خواہاں ایک ہیں. چیز دیکھیں، میں رپورٹنگ پوری کروں، آپ کا شاگرد ہوں، یہ نہ غلط ہو جائے رپورٹنگ. انہوں نے کہا ڈیل نہیں کرنی. عمران خان صاحب نے سختی سے کہا ہے دیر شوڈ بی نو ڈیل. ہاں تو ہم کہاں؟ غلام نہیں ہیں، Absolutely. نہ امریکہ کے نہ پنڈی والوں. بے نظیر جب ملی تھیں جنرل مشرف اور کیانی سے دبئی میں، تو وہ کوئی ڈیل تو نہیں کی تھی نا، ملاقات کی تھی وہاں پہ. کیا ہو گیا آپ کو؟ ملاقات ہی کی جاتی ہے اور کیا بے ہوتا ہے. نظیر صاحبہ کی 2 ملاقاتیں، ایک پہلی دفعہ وزیر اعظم بننے سے پہلے، بتا چکے ہیں آپ یہاں. وہ دیکھیں نا، وہ ٹائم چیک کریں، وہ پولیٹیکل موو چیک کریں. بہرحال اس میں ایک اور بھی مسئلہ اب نیا قضیہ کھڑا ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ جان بوجھ کر ڈی آئی خان لوکل پالیٹکس کی وجہ سے بانی تحریک انصاف کو دور رکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، جبکہ مولانا کی بڑی خواہش ہے کہ ان سے ہو جائے ملاقات. مولانا نے جو ہے تو بانی تحریک نے ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ پھر کیا مولانا کے بارے میں سوچتے ہیں، تو انہوں نے مشرف کے زمانے سے شروع ہوئے اور انہوں نے لفظ استعمال کیے کہ انہوں نے میری پیٹھ میں اتنی مرتبہ خنجر گھونپے ہیں کہ میں گنوا نہیں سکتا. یہ مولانا صاحب نے کہا ہے، خان صاحب نے یہ خان صاحب نے کہا ہے. منگل کے دن. اچھا. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے ایک وزیر ہیں، انہوں نے مولانا کو یہ کہا کہ بھئی آپ کو سنواؤں کہ آپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں بانی تحریک انصاف. تو مولانا انہیں تو طرح دے گئے. انہیں کہا کہ پھر کبھی یہ بھی مجھے ٹیپ دے دیجئے گا کہ آپ نجی محفلوں میں میرے بارے میں کیا جملے استعمال کرتے ہیں. مولانا صاحب انہیں وکیل ہر لیکن حوالت سے پہنچے ہوئے شخص. انہیں مولانا صاحب نے اب سے تقریباً 8 گھنٹے پہلے ہاں. ایک کلپ لگائی ہے مولانا فضل الرحمان کے بلو ٹک آفیشیل والے بلو اکاؤنٹ کے ساتھ. جو ان کی ٹیم چلاتی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری پارٹی کے ایک رکن نے دوران اجلاس مجھے یہ ویڈیو سنائی. اچھا یہ پیروڈی اکاؤنٹ ہے، نہیں آپ غلط پہنچ گئے. نہیں بھائی، اس پہ پیروڈی اکاؤنٹ، اس پہ ٹکر بنا ہوا. اس میں لکھا ہوا، نیچے لکھا ہوا ہے، جس طرح ہمارے دوست کاشف عباسی سے لنک بھی ایک چلا تھا نا ٹویٹر ہینڈل، تو اس میں چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے. یہ بتائیے اس میں لکھا ہوا ہے، میں اس میں آفیشیل پہ جاؤں. نہیں دکھائیے. یہ لکھا ہوا ہے، کاشف عباسی صاحب والا جو مسئلہ تھا، نہیں دکھاؤ یہ نا. لکھا ہوا ہے. یہ کیا ادھر آؤ. ہمارے دوست کاشف عباسی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. وہ اوپر آفیشیل اور نیچے وہ ڈسکرپشن میں لکھا ہوتا ہے پیروڈی اکاؤنٹ. اچھا ہاں. تو اس پہ مولانا صاحب اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. اچھا میرا ایک پوائنٹ ہے یہاں، بہرحال وہ یہ میرے یہاں سچ ہوتی تو سن لو. ہاں جی چلو. اعظم سوال سے بدھ کو مل رہے ہیں. یہ جو اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں یہ بڑی اچھی ہیں. آئی ایم سو ہیپی کہ انگیجمنٹس ہونی چاہیے، پولیٹیکلی چیزوں کو سیٹل ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی عمران خان کے مشکل دل ٹلنے چاہیے. لیکن یہ ملاقاتیں بھی پرانی طرز پہ ہو رہی ہیں. جس نے گالیاں سنی، جو ذلیل ہوا، جس کا مستقبل بھی خطرے میں ہوگا، جب تک اس کو بائی پاس کرتے رہیں گے یہ ملاقاتیں توڑنی چاہیے. پہلی 3 کی ناکامی کی وجہ بھی یہی تھی. خان صاحب کو اپنا رستہ بدلنا پڑے گا. رستہ یا پیغمبر؟ چلو دیکھ لو، آپ مشرف کا حوالہ دیتے ہیں تب مشرف صاحب خود انوالو تھے ہر چیز میں. آپ اسلم بیگ کا حوالہ دیتے ہیں، اسلم بیگ صاحب خود انوالو تھے ہر چیز طارق عزیز صاحب. میں. ٹھیک ہے، مطلب ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے، براہ راست ہر وقت تو نہیں، لیکن پرویز مشرف صاحب اپنی ایجنسیوں سے کہیں زیادہ طارق عزیز صاحب پر دیکھو نا، ساری وہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی انڈیا کے ساتھ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جو پیپلز پارٹی کو انگیج کیا آپ میری بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پوائنٹ پرسن سویلین بھی ہو سکتا ہے اور دیگر حضرات بھی ہو سکتے ہیں. تو اعظم سوال صاحب ضرور ملو،
پی ٹی آئی والوں ضرور ملو, کم از کم بندے ٹھیک بندے تو ٹھیک کے پاس جا رہے ہیں, بس کہیں نہ کہیں بائی پاس جو یہ کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. ادھر بہرحال یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب عارف علوی صاحب کی پروان بھرنے کے چکر میں ہے ملک واپس آنے کے. ہاں وہ میرے خیال میں اور ان کے آنے کا جو ہے وہ انڈیا دے گا کہ یہ جو ڈاکٹروں کی ملاقات میں کچھ برف پگھلائی ہے. ہاں ٹھیک ہے, سمجھ گا میری بات کو. اور انہوں نے اپنا آپ ایک جو ہے اپنا لب و لہجہ جو ہے وہ کافی دھیما کر رکھا ہے. اور خود دوسری طرف عمران خان صاحب کا بھی اور ایک فرض کرو بریک پہ جانا ہے کہ عارف علوی صاحب واقعتاً نیو یارک کے جلسے کے بعد پاکستان کا ٹکٹ پکڑ کے یہاں آ گئے تو پھر یہ ہے کہ اعظم سواتی کی کوششیں کوئی تھوڑی بہتری کی طرف لے جا رہی ہیں. چلیں جی ایک بریک. ویلکم بیک. دوست صاحب, میں نے سمر عباس صاحب کو کراچی سے لیا. کراچی میں ہنگاموں پر آج ایک بڑا اہم دن تھا, پوچھنے کے بالکل اس کے معاملے میں سمر بھائی بہت شکریہ. جی سمر بھائی بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ کراچی میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ دلائیں, مجھے علم ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک فہرست ہے تقریباً 28 لوگوں کی, جن لوگوں کو نیب کے حکم پر جو ہے ای سی ایل وغیرہ پہ ڈال دیا گیا ہے, اور ان کا تعلق اس مشہور کیس میں ہے جس میں ایک ریئل اسٹیٹ آئیکن ملک ریاض حسین صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے. اس کے بارے میں پہلے کچھ بتا دیں اور پھر ہم آپ سے کراچی میں جو ہنگامے ہوئے ہیں اس کی تفصیلات لے لیں گے. جی بالکل نصرت صاحب اور عدنان بھائی, ایک فہرست جو ہے وہ نیب کی جانب سے جاری کی گئی تھی پاسپورٹ جو ہیں امیگریشن والوں کو کہ یہ 28 لوگ ہیں, ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاک کیے جائیں. پی ایس ایل لسٹ کہلاتی ہے یہ جس میں نیب کی جانب سے جو لیٹر لکھا گیا تھا 28 افراد کے لیے, تو ان کے نام جو ہیں وہ باقاعدہ پی سی ایل میں ڈال دیے گئے, اور ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان تمام کے جو پاسپورٹ ہیں وہ بلاک کر دیے گئے. جو بیرون ملک ہیں وہ پاکستان آئیں گے تو وہ گرفتار ہو جائیں گے, جبکہ جو یہاں موجود ہیں وہ بھی باہر نہیں جا سکتے. یہ بحریہ ٹاؤن کیس کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں ملک ریاض سمیت جو ہے متعدد افراد کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں. یہ ایک فہرست ہے میرے پاس جس میں تصدیق کی گئی ہے, ہمارے جو سورس ہیں انہوں نے بھی کہ یہ کنفرم ہے, اور اس میں کافی جو نامی گرامی لوگ ہیں ان کے نام بھی ہیں, جس میں عبد الرحمن ڈہر ہے, آغا مقصود عباس ہیں, احمد علی ریاض ہیں جو کہ بیٹے ہیں, جبکہ احمد بخش ناریجو بھی ہیں. مختلف مختار کار اور ڈی سیز کے نام بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں. ڈی سیز اور مختار کار, ریاض حسین کا نام بھی اس میں شامل ہے, جبکہ ان کے جو رشتہ دار ہیں جس میں وقاص رفت ہیں, وسیم رفت ہیں, زین ملک ہیں. تو یہ 28 لوگ ہیں جن کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے. 28 افراد کے نام ہیں جن کو ڈالا گیا, جبکہ بحریہ ٹاؤن کے جو بلڈرز ہیں وہ بھی تقریباً کافی مفرور ہو چکے ہیں. کچھ کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے, ان پہ بھی کیسز چل رہے ہیں, اور اس ٹائم جو ہے بحریہ جو ہے وہ نیب کے شکنجے میں آ چکا ہے. تو بحریہ کی حالت جو ہے کافی ہمیں جو ہے تشویشناک نظر آ رہی ہے. حالت ان کے تمام بلڈرز کی اور جو ملک ریاض ہیں ان کے خلاف بھی بھرپور جو ہے وہ کارروائیاں جو ہے کی جا رہی ہیں. جی تو بھیا اب آپ ہمیں ذرا پلیز کراچی کے بتا دیں کہ کراچی میں کیا واقعات ہوئے. ٹکر وغیرہ تو چلتے رہے ہیں لیکن تفصیلات جو ہیں وہ کسی طرف سے بیان نہیں ہو پائی. جی بالکل, کراچی بحریہ کی تو آپ کو میں نے صورتحال بتا دی. سیم کراچی کی اگر صورتحال دکھاؤں تو یہاں پہ بھی گزشتہ رات جو ہے 8 سے 10 جو ہے گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی, جس میں واٹر ٹینکر تھے, ڈمپرز تھے, اور 1-2 گاڑیاں دوسری تھی. تاہم اس میں جو پولیس کی جانب سے ہماری جو پولیس افسران سے بات ہوئی ہے, ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ, تو جب میں ان سے بات کی, معلومات لی, انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ تمام جو گاڑیاں جلائی گئی ہیں یہ 10 سے 15 منٹ کے درمیان جلائی گئی ہیں, اور نارتھ کراچی کے علاقے میں کوئی 4K چرنگی ہے, اس کے ساتھ پاور ہاؤس چرنگی, تو لوگ پہلے سے ہی موجود تھے وہاں پہ. اور یہ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ یہ پری پلان جو ہے یہ گاڑیاں یہ کسی حادثے کے ایک منٹ آپ یہ فرما رہے ہیں
کہ گویا کوئی ناگہانی یا کوئی ایکسیڈنٹ ہونے کے بغیر ہی پہلے سے ایک کراؤڈ موجود تھا اور اس نے ان گاڑیوں کو آگ لگا دی. آپ یہ فرما رہے ہیں؟ جی جی بالکل، جو پولیس انویسٹیگیشن میں جو بات سامنے آئی ہے اس میں یہی بات سامنے آئی، کیونکہ ایک جو نوجوان تھا وہ معمولی زخمی ہوا ٹریفک حادثے میں جو کہ واٹر ٹینکر سے ہوا تھا. وہ واٹر ٹینکر جو ہے منگو پیر سے حراست میں لیا گیا پولیس کی جانب سے. اس کو جو ڈرائیور کو، واٹر ٹینکر کے ڈرائیور کو، ٹینکر کو جو ہے تحویل میں لیا گیا. لیکن یہ جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ جس پہ موٹر سائیکل کو رونتا ہوا ڈمپر جا رہا ہے، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ جب اس ٹریفک کے بعد جو لوگوں نے، لڑکوں نے، نامعلوم افراد نے روکنے کی کوشش کی تو ایک موٹر سائیکل اس ڈمپر کے آگے لگی تھی جس کو یہ ڈمپر والا فرار ہو رہا تھا. اس میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا، لیکن یہ ساری اس ٹائم کارروائی ہوئی ہے اور یہ 10 سے 15 منٹ لگے ہیں. اس کے بعد اچانک جو ہے مشتعل افراد آئے ہیں، نامعلوم افراد بھی کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے ایک ساتھ جو ہے یہ گاڑیوں کو آگ لگا دی. نصرت صاحب، آپ جیسا کہ کراچی بندے پکڑے بھی گئے ہیں بھائی، لیکن ایک میری بات سنیں، جانتے ہیں جب کراچی میں کوئی خوف پھیلایا جاتا تھا یا کوئی بھی ایکشن کسی سیاسی پارٹی کا ہوتا تھا تو وہ ہڑتال کی کال دیتی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک دن پہلے شام کے ٹائم پہ جو ہے گاڑیاں مختلف علاقوں میں جلا دی جاتی تھی 8-10، جس کے بعد اگلے دن ہڑتال بڑی کامیاب ہوتی تھی. یہ سیم اسی پیٹرن پہ یہ کارروائی کی گئی ہے. لیکن اس میں جو 19 افراد کو جو حراست میں لیا گیا اس میں ہمارے ذرائع یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ 2-3 سیاسی جماعت کے کارکن بھی ہیں، ان کو بھی لے گیا. لیکن ان تمام سے تفتیش کی جا رہی ہے، مزید لوگوں کو بھی کی جا رہی ہے. اگر رواں سال ٹریفک حادثات کی اگر بات کی جائے جس پہ شہری مشتعل ہو رہے ہیں، وہ دیکھیں اس میں ہمارے شہر میں، شہر قائد میں 45 لاکھ موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ روڈ پہ موجود ہیں. زیادہ تر موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے. اگر دوسری جانب ڈمپر ڈرائیور، واٹر ٹینکر کو دیکھا جائے تو ان کے ڈرائیورز کے لائسنس نہیں ہوتے اور یہ بھی بغیر اس کے جو ہے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر. ٹریفک پولیس انہیں روکنے کی کوشش نہیں کر پا رہی، ناکام نظر آتی ہے کہ جتنی بھی ہیوی ٹریفک شہر میں چل رہی ہے وہ نہیں روک رہی، کیونکہ ان کی تمام کی سیٹنگ ہوتی ہے. ایسوس کے ساتھ ایسو پرچیاں دیتے ہیں اور یہ ہیوی ٹریفک جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. پھر اچھا، اس میں سمر بھائی یہ جو ان کی ایسوسیشن ہے ڈمپر والوں کی، ڈمپر ڈرائیور ہے اس کو نظر نہیں آتا، وہ بھی رون دے گا. اگر میں رواں سال ٹریفک حادثات کی بات کروں تو 260 کے لگ بھگ افراد جو ہیں وہ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، جس میں ڈمپر سے 18 افراد، ٹریلر سے 31، واٹر ٹینکر سے 17، مزدے سے 5 اور مسافر بس کی ٹکر سے 9. ٹوٹل یہ 80 کی تعداد ہے، جبکہ رواں سال 259 ٹریفک حادثات میں ہوئے. تو یہ صورتحال نہیں، لیکن سمر بھائی ایک منٹ ایک بات میری سن لیجئے. سمر بھائی سنیے گا. اگر فرض کیجئے کہ اسی طرح جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بغیر کسی ٹھوس جواز کے کہ کوئی سنگین حادثہ نہیں ہوا، لیکن اچانک پہلے سے تیار گروہ جو ہیں وہ اس طرح کے ڈمپرز کو جب نظر آتش کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے تو آدھے کراچی کا جو ہے، آدھا کیا بلکہ تقریباً 75% جو 75% کراچی، تو پھر وہاں پانی ہی نہیں سپلائی ہو پائے گا. وہ لوگ گھبرا کے اگر گھروں میں بیٹھ گئے. جی ایسا ہی آج جو ہے وہ واٹر ٹینکر بہت کم تعداد میں نکلے ہیں. واٹر بورڈ کی جانب سے جو ہے ہمارے رپورٹر نے خبر بھی فائل کی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہر میں آج پانی کی جو ہے وہ سپلائی نہیں ہو سکی ہے زیادہ تر. تو یہ تو مشکلات ہوں گی. دیکھیں اچھا سمر بھائی، اس میں جو ایسوسیشن والے ہیں ان کا بھی تو بیہیویئر کو اچھا نہیں ہے. بالکل، دیکھیں وہ تو آپ کو دیکھیں ان کا سٹائل رات کو جس طریقے سے وہ آ رہے تھے، بالکل میں ان کی حمایت نہیں کروں گا. لیکن دیکھیں یہاں پہ فٹنس جو جاری کرتے ہیں سندھ محکمہ ٹرانسپورٹ ہے، ان کا بھی رول بنتا ہے. شہر کراچی میں ٹریفک پولیس کا بھی رول بنتا ہے کہ کم از کم ان کے جو لائسنس چیک کریں، یہ جو ڈمپر ڈرائیور ہے یہ گاڑی چلا رہے ہیں، ان کی ایج کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے. پھر آپ نے بات کی تھی کہ جی ہم کیمرے لگا رہے ہیں، پولیس افسران نے بھی کہا کہ ان کو کہ کیمرے لگائے جائیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے. لیکن اس میں جو سازشی عناصر ہیں نا وہ اپنا کام کر رہے ہیں. کراچی میں اگر ماضی کی بات دیکھی جائے تو کراچی میں جب بھی کوئی اس طرح کی لسانیت کی بات کی جائے تو ایک یہ ٹرانسپورٹ کا معاملہ یا ٹریفک حادثے کو ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ نفرتیں بڑھ گئی تھی. میں سمر صاحب آپ کو ایک منٹ سمر صاحب، میں آپ کو ہرگز اس بات پر مجبور نہیں کروں گا
کہ آپ ان جماعتوں کا نام لیں جن کے کارکن سر ٹائم ختم ہو گیا. ان 19 میں سے ہو گئے. صرف یہ کہ یہ بتا دیں کہ ان کا تعلق جو 2 افراد تھے وہ لسانی بنیاد پہ قائم ہوئی جماعتوں سے تھا یا کسی مذہبی بنیادوں پہ قائم ہوئی جماعت سے تھا. صرف اس بات کا جواب. نہیں لسانیت دیکھیں. چلو جی بہت شکریہ مذہبی ٹائم جماعت ختم ہو گیا. کے سمر بھائی جو ہے بہت خیال رکھیے گا. ناظرین اللہ حافظ.